بابے صابر حسین شاہ جی کے بابا مرحوم، ان سے جب کسی نے پوچھا تھا کتنے زخم تھے غریب کے بدن پہ، کوئی کہتا 950 زخم تھے، کوئی کہتا 1750 زخم تھے، کوئی کہتا 9951 زخم تھے۔ اس مرشد زادے نے رو کے کہا جتنے حرف ہیں قرآن کے، جتنی زیریں ہیں قرآن کی، جتنی زبریں ہیں قرآن کی، جتنے حرف ہیں قرآن کے، اتنے زخم تھے زہرا کے لال کو۔ میں شوکت رضا شوکت سلام پیش کرتا ہوں اس عزت دار شاعر کو جس نے غریب کے زخموں کا ایک انداز بتایا ہے۔ ساغر صدیقی نے کہا ہے پیاسے کو قضا سانس بھی لینے نہیں دیتی۔ ہائے 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 ہائے، ساغر صدیقی نے کہا ہے پیاسے کو قضا سانس بھی لینے نہیں دیتی، ایک لاش ابھی لایا ہے ایک لینے جا۔ پیاسے کو قضا سانس بھی لینے نہیں دیتی۔ 10 منٹ اور بڑھنا ہے، مجھے دیکھ۔ پیاسے کو قضا سانس بھی لینے نہیں دیتی، ایک لاش ابھی لایا ہے ایک لینے چلا ہے۔ کوئی نہیں رہا غریب کا، کوئی نہیں رہا زخمی کا، کوئی نہیں رہا پیاسے کا۔ اگر سیال موڑ والے تھک نہیں گئے تو ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ آج 10 محرم ہے، کربلا کے جنگل میں کربلا کا سورج طلوع ہو گیا، زینب کے بخت کا سورج ڈوب گیا۔ ہائے 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 ہائے، کربلا کے جنگل میں کربلا کا سورج طلوع ہو گیا۔ علی کی بیٹی کا مجھے دیکھ مجھے دیکھ مجھے دیکھ، شبی آئے گی تو میں بتاؤں گا، ابھی ایک منزل پہ پہنچنا ہے۔ علی کی بیٹی کے بخت کا سورج غروب ہو گیا، تھکا ہوا زخمی لاشیں اٹھا کے تھکا ہوا غریب۔ یہی لمحے تھے جب بہن کے دروازے پہ آیا غریب نے زندگی میں پہلی بار بہن کے در پہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ علی کی بے اولاد بیٹی نے قرآن کی آیت سنی، بہن کے قریب آ گئی، قریب آ کے کہا ان کی اماں مدینے میں رواج تھا نا جب کوئی ہمارے دروازے پہ کچھ مانگنے آئے، مدینے میں رواج تھا نا جب کوئی ہمارے دروازے پہ کچھ مانگنے آتا تھا تو اسی آیت کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ دروازے پہ کوئی سوالی کھڑا ہوا ہے، حبش کی ملکہ کو بلایا میری شہزادی نے، فرمایا اماں اگرچہ میں اجڑ گئی ہوں تو علی کی بیٹی، اماں جا دروازے پہ جا کے پتہ کر سوالی کون ہے۔ مدتوں بعد کسی نے میرا دروازہ پہچان کے سوال کیا ہے، اماں وہ جو مانگے میں دوں گی، جو مانگے میں دوں گی، نہ کر سکو ماتم سر نیچے کر لینا۔ حبش کی ملکہ دروازے پہ چلتی ہوئی گئی، روتی واپس آئی، سر سے چادر اتری ہوئی، بال کھلے ہوئے، دونوں ہاتھ سے ماتم کرتی۔ علی کی بیٹی نے کہا اماں کیا ہوا؟ حبش کی ملکہ نے کہا علیہ تو نے کہا تھا نا سوالی جو مانگے گا میں دوں گی۔ ہاں ماں میں نے کہا تھا، کہا پھر تیاری کر، سوالی کا نام حسین ہے، سوال کا نام موت ہے۔ اکبر کا بابا موت مانگنے آ گیا، زہرا کا لال مرنے کی اجازت مانگ لے۔ یا سیدہ یا زہرا یا زہرا، کبھی نہ رونا پڑے، کبھی نہ رونا پڑے، بیٹیاں محمد کی راضی ہوں۔ اکبر کا بابا موت مانگنے آ گیا، زہرا کا لال موت کی اجازت مانگنے آ گیا۔ علی کی بیٹی بہنوں کو لے کے، بیٹیوں کو لے کے، بطول کی بہوؤں کو لے کے دروازے پہ آ گئی۔ میری شہزادی نے کہا حسین، او میرا زخمی حسین۔ آئے ہائے، قرآن دی قسم ہے میں جتنی بڑی ذاکری کر لواں، یہ آذان کی آواز سن رہے ہو؟ یہ سن رہے ہو؟ یار ایک بار تو کوئی سزان دینے والے سے یار زہرا کے لال کو کہ تیرا بڑا شکریہ، اللہ کے گھر میں اذانیں ہوتی رہی، حسین کا اکبر ذبح ہوتا رہا، اللہ کے گھر میں اذانیں ہوتی رہی، حسین کا اصغر ذبح ہوتا رہا، اللہ کے گھر میں اذانیں ہوتی رہی، حسین لاشیں اٹھاتا رہا، حسین کربلا میں بیٹے دفناتا رہا۔ اللہ اکبر، اور یہ ماتم قبول ہوتے رہا، اور محمد کی زخمی بیٹیاں راضی ہوں جنہیں آتا ہے ماتم کرنا۔ 5-7 منٹ اور دل بنا، میں 2 جملے مقتل کے بتاؤں تمہیں۔ اللہ اکبر۔ علی کی بیٹی نے کہا حسین دروازے پہ کیوں کھڑا ہے بھیا، آنا خیمے آ جا۔ غریب نے سر جھکا کے کہا علیہ میں بڑا زخمی،
عالیہ میں بڑا زخمی ہوں، میں پرسہ پیش کر رہا ہوں آپ کو. قوم میں یہی رواج ہے، جب دو ذاکر ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو پرسہ پیش کرتے ہیں. میں اس جملے پہ آپ کو پرسہ پیش کر رہا ہوں. اس پورے پنڈال میں جتنے اہل سنت بھائی بیٹھے ہو ایک بار ہاتھ اٹھانا. کوئی مذائقہ نہیں ہے، شاباش. آدھے سے زیادہ مجمع میرے اہل سنت بھائیوں کا ہے. میرے بھائیوں، تمہارے نبی کا بیٹا تھا، تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا تھا، کربلا کا میدان تھا، زخمی کتنا تھا میں تمہیں بتا رہا ہوں. تمہاری مرضی ماتم کرو نہ کرو. مقتل کہتی اتنا زخمی تھا جب چلتا تھا غریب کے جسم سے گوشت گرتا تھا. تیری مرضی تو رو نہ رو. جتنے اہل سنت بھائی بیٹھے ہو وہ ماتم کرو یار. جتنے اہل سنت بھائی بیٹھے ہو وہ ماتم کرو یار. اتنا زخمی تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. او کیا حال ہو گیا میرے بچے کا. اتنا زخمی تھا زہرا کا لال، معاف کر دینا. جب چلتا تھا غریب نا تو غریب کے جسم سے گوشت کٹ کٹ کے زمین پہ گرتا تھا. اللہ اکبر. غریب دروازے پہ کھڑا تھا. بہن نے کہا حسین اندر آ جا. غریب نے کہا میں بڑا زخمی ہوں، میری حالت دیکھ کے کوئی سی آزادی مر جائے. ہائے ہائے اور صدقے ہو تیرے ماتم دو. غریب نے کہا میں بڑا زخمی ہوں، میری حالت دیکھ کے علی کی کوئی بیٹی مر جائے گی. میری شہزادی نے کہا گھبرانا، اگر تو علی کا بیٹا ہے تو یہ بھی بطول کی بیٹی ہے. ہاں یہ بھی بطول کی بیٹی ہے. حسین تو آ، میں تیرے زخموں کا علاج کرتی ہوں، میں تیرے زخموں میں برہم لگاتی ہوں، میں تیرے زخم صاف کرتی ہوں. یار تو بڑا آدمی ہے نا، اور پھر گرمی بڑی ہے نا، تو ماتم نہیں کر سکا. حسین نے کہا زینب زخموں کو تو پانی سے صاف کرتے ہیں، پانی ہوتا میرا اکبر پیاسا مارا جاتا. حسین نے کہا جی اللہ اکبر. یار اتنا بڑا عالم ہاتھ باندھ کے کہتا بس کر. غریب نے کہا زینب پانی ہوتا میرا اصغر پیاسا ذبح ہو جاتا، پانی ہوتا میرا اکبر پیاسا مارا جاتا. علی کی بیٹی نے کہا میں مانتی ہوں پانی نہیں ہے، لیکن تو امام بن کے بتا، میں نے کوئی اور محمد کی لاشیں منگوائی ہیں؟ میں اب تک بیٹوں کو نہیں روئی، تو میرے پاس آ اور میں آنو محمد کو روتی ہوں. میں اپنی آنکھوں سے پانی نکال کے اور تیرے زخم صاف کرتی. جلدی نہیں، حسین کا واسطہ جلدی نہیں. یہ کون جلدی کر رہا ہے؟ غازی کا واسطہ جلدی نہیں، حسین کا واسطہ. دروازے والوں، تمہیں علی کی بیٹی کے اجڑنے کا واسطہ مجھے 5 منٹ اور بڑھنے دو. کیوں شبیہ دلدنا دروازے پہ لائے ہو؟ کیوں لوگ کھڑے ہو گئے؟ زیادتی کی ہے جس بندے نے بھی دلدنا لے آیا. تمہیں حسین کی غربت کی قسم بیٹھ جاؤ، شیعہ ہو یا سنی، شیعہ ہو یا سنی، تمہیں حسین کی غریبی کا واسطہ بیٹھ جاؤ. آپ نے سنا ہے اتنا پڑھا لکھا آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے ہیں 12ویں کا فرمان ہے کربلا میں سب سے سخت وقت تھا جب بہن بھائی جدا ہوئے. ہائے ہائے ہائے. او میں صدقے میں پڑھ نہیں رہا تھا، اب بھائی جان نے کہہ دیا ہے تو میں پڑھنے لگا ہوں. غریب نے کانپتے ہوئے ہاتھ ماتھے پہ رکھے، زخمی ہاتھ رکھے گا یا زینب و یا ام کلثوم و یا رقیہ دو و یا سکینہ دو و یا فضہ دو جاریہ تو امی زہرا علیکن منی السلام. تھکی ہوئی بیبیاں میرا آخری سلام، لٹی ہوئی سیدادیاں میرا آخری سلام. جب محسوس کیا نا علی کی بیٹی نے کہ حسین تو آخری سلام کر رہا ہے، علی کی بیٹی نے کہا حسین بہنوں کا دل ہوتا ہے بھائیوں کا سر اونچا ہے. ہائے تین سمجھ آ گئی، تو ساری دیہڑی ماتم کرے گا. آندھا حسین یہ سوچ کے مر گیا بھئی جنگل چ بہنا کلیاں رہ گئی. ہوئے 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 صدقے جنگل چ غریب دیاں بہنا رل گئیاں. یار تو شیعہ رہو، یار تو شیعہ رہو، سنی رہو، سوچتے صحیح نہ جنگل چ غریب دیاں بہنا رل گئیاں. آکھا ایک جملہ علی کی بیٹی نے کہا
حسین بہنوں کا دل ہوتا ہے بھائیوں کے سر اونچے رہیں، لیکن حسین آج ایک مجبوری ہے، امامہ اتار ذرا سر تو جھکا، ختم بھائی، امامہ اتار ذرا سر تو جھکا۔ غریب نے زخمی ہاتھ سے امامہ اتارا، سر جھکایا۔ علی کی بیٹی نے حسین کی گردن پہ بوسہ دے کے کہا یہ اماں کا بوسہ ہے۔ 3 جمادی ثانی کو اماں نے کہا تھا جب حسین آخری بار ملنے آئے میری طرف سے زخمی کی گردن پہ بوسہ دینا۔ قیامت آ گئی جب حسین نے کہا زینب تو بھی سر جھکا، میری شہزادی نے سر جھکایا، حسین نے سر چوم کے کہا یہ بابا کی وصیت۔ 21 رمضان کو بابا نے کہا تھا ماتم ماتم ماتم، جب آخری ماتم کرنا، جب آخری سلام کرنے آنا تو میری بیٹی کا سر چومنا۔ کہنا تھا بابا کہہ رہے تھے گھبرانا نہیں، میں شام غریباں ملنے آؤں گا، میں شام غریباں اکبر کا پرسا دینے۔ یا سیدہ 4 منٹ زیادہ اور ختم ہو گئی مجلس۔ سوار ہونے لگا غریب مرتجز پہ، آ گیا ودے کا آخری جملہ۔ غریب نے فنظر یمیناً، پہلے دائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، فنظر شمالاً، پھر بائیں دیکھا او میرا بچہ کبھی نہ رونا پڑے، پھر بائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، پھر غریب نے آواز دی این العباس این الاکبر این القاسم این العان، او کوئی میرے بال چھڑاؤ، او کوئی میری زینب کا پردہ بچاؤ، او کوئی مجھے گھوڑے پہ بٹھاؤ۔ او ہاشمیوں کہاں چلے گئے ہو؟ جب میں گھوڑے پہ بیٹھتا تھا کوئی لجام میں ہاتھ ڈالتا تھا، کوئی میری رکابیں پکڑتا تھا، کوئی پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھتا تھا، پھر میں سوار ہوتا تھا۔ حسین جملے کہہ رہے تھے یا اچانک ایک مستور کا ہاتھ حسین کے مرتجز کی باغ میں آیا، آواز آئی چڑھا۔ حسین نے کہا تو کون ہے؟ آواز آئی میں غازی کی بہن ہوں، میں مسلم کی بیوہ ہوں۔ رات مجھے عباس نے کہا تھا رقیہ یوں رکابیں پکڑتے ہیں، صبح جب زہرا کا لال اکیلا رہ جائے تو نے حسین کو سوار۔ شبیہ الجنا والو جلدی نہ کرنا، 2 جملے مجھے پڑھنے ہیں تمہیں حسین کا واسطہ، زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس موڑ پہ ختم ہو جائے، بس اتنا گریہ ہو گیا حسین کی مائی سے وصول کرے۔ 2 جملے مجھے اور پڑھنے دینے۔ مرتجز پہ سوار ہوا غریب، فرماتے چل مرتجز، قدم نہیں اٹھے گھوڑے کے، پھر فرمایا چل مرتجز، پھر قدم نہیں اٹھے گھوڑے کے۔ یہ میرے جملے سے پہلے جو چیخے مار کے رو رہا ہے، اس عالم دین نے پڑھا ہے نا کتابوں میں، 30 مرتبہ فرماتے ہیں مرتجز تو بھی چھوڑ گیا، ہاں ہے مرتجز، مشکل وقت میں تو نے بھی غریب کا ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ 14 کی قسم ہے چیخ نکلی وفادار جانور کی، آواز آئی زہرا کا لال ذرا میرے پاؤں کی طرف تو دیکھ۔ ہن وہ بندہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے جنہیں ہاتھ نہیں ماریا، پتہ نہیں وہ کیڑا سخت انسان ہے۔ غریب نے سر جھکایا، 4 سال کی سکینہ چادر مرتجز کے پاؤں پہ رکھے، ہاتھ باندھ کے کہہ رہی ہے نہ لے جا، میرا کوئی نہیں رہا، جو گیا واپس نہیں آیا، اور میرا غریب بابا ہے، اور میرا مظلوم بابا ہے، اور میں لٹ جاؤں گی، اور میں ماتم کرنا، اور میں اجڑ جاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ غریب نے کہا معصومہ مرتجز کے سامنے سے ہٹ جا، اگر میں نہ گیا تو دین نہیں بچتا، بس چلا ہے حسین کا گھوڑا، چلا ہے حسین کا گھوڑا۔ ایک تکلیف اگے میں سنین دیتی ہے، ایک تکلیف میں شیعہ بھراون دینی ہے۔ ہن میں جتنے شیعہ بیٹھے تسی ہاتھ چاوے، حسین دی ماں دے دکھاں دی قسم نے
اد کل زیر سنی بیٹھے تے سنی شیعہ انج رل کے بیٹھے روندے ہو. حسین دی ماں تم دعا کرن آئیے تو شیعہ نو ماتم دی دعوت پہ دینا. سنیاں دی مرضی ہائے کرن نہ کرن ماتم کرن نہ کرن. جڑا شیعہ ماں دا پتر ہے انہوں حکم پہ دینا بھئی ایک باری ماتم کری. علامہ حسن زیدی نے کہا تھا حسین کا گھوڑا خیمے سے یوں نکل رہا تھا جیسے کسی سردار کا جنازہ نکلتا ہے. حسین کا گھوڑا، حسین کا گھوڑا، غریب کا ماتم 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 ماتم، غریب کا مرتجز خیمے سے یوں نکل رہا تھا جیسے کسی سردار کا جنازہ نکلتا ہے. ہر بی بی اپنی مرضی کا بیان کر رہی تھی. کوئی کہہ رہی تھی واہ محمدہ، کوئی کہہ رہی تھی واہ غربتہ، کوئی کہہ رہی تھی واہ علیہ، کوئی کہہ رہی تھی واہ حسینہ. اکیلی زینب تھی شیعہ سنیو جو آج کہہ رہی تھی واہ حجابہ، ہائے او میرا پردہ، ہائے او میرا برقع، ہائے ماتم ماتم، ہائے او میری چادر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. 2 منٹ اور لینے ہیں بھئی، ختم ہو گئی میری آج کی نوکری. غریب مرتجز پہ سوار ہوا، جنگ شروع کی. غریب نے جا علماء سے جا کے پوچھ، پیاسے غریب نے اتنا بڑا حملہ کیا ہے، 22 قدموں پہ جا کے جسموں کو پتہ لگائے ہمارے اوپر سر نہیں ہے. پتہ نہیں میں نے کیا کہا، اتنی زور سے تلوار چلائی ہے حسین نے. 22 قدموں پہ جا کے جسموں کو پتہ لگائے ہمارے اوپر سر نہیں ہو. میریاں دھیاں تواڈے پردیوں میں باکا مار مار کے دھاڑا مار مار کے بیٹھی روندیاں. شالا کسی اور غم وچ نہ رہو، شالا کوئی دھی دے سامنے دے پیو نو نہ مارے. ہائے 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 ہائے. میں پتہ نہیں کہ پڑھ گیا تو ہم سمجھ نہیں آئی. سنی شیعہ دو میں گھرا ماتم ہی نہیں کیتا. میں کہ شالا کوئی دھی دے سامنے پیو نو نہ مارے، شالا کوئی پیو دے سامنے دھی نو نہ مارے. لے آ قرآن میں دا محرم دی قسم ہے اے دو میں کم کٹھے کی دن شمر. پہلے حسین دے سامنے سکینہ نو مرے دارے ہے، وقت سکینہ دے سامنے غریب نو مرے دارے ہے. اللہ اکبر. کیا کربلا بنی ہوئی ہے یار. اللہ اکبر. ختم ہو گئی نوکری. بس ایک منظر سنو اور میں جا رہا ہوں. حسین کی ماں تمہاری 10 دن کی یہ نوکری قبول فرمائے. ختم ہو گئی میری آج کی نوکری. بس غریب جنگ لڑ رہا تھا. یہ ایک وقت میں 2 آوازیں آ گئیں. پہلی آواز اوپر سے آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ کے مالک، میں اللہ کہہ رہا ہوں میں راضی ہوں تو راضی ہو جا. حسین اوپر والی آواز سن رہا تھا یا نیچے سے کسی مستور کی آواز ہے، میرے بچے آ جا، میرے لال بس کر دے. اللہ درجات بلند فرمائے. علامہ نسیم عباس رضوی مرحوم کے انہوں نے تلگنگ میں فرمایا تھا، اب جو حسین نے نیچے کی طرف دیکھا 18 سال کی بوڑھی اماں، نہ سر پہ چادر نہ پاؤں میں جوتی، ننگے پاؤں ننگے سر، بطول حسین کے گھوڑے کے ساتھ دوڑ بھی رہی تھی اور جھولی پھیلا کے کہہ رہی تھی میرا بچہ آ جا، میرا زخمی آ جا، میرا لاڈلا آ جا، میرا غریب آ جا. دوڑتے ہوئے گھوڑے سے اترا زہرا کا لال. جملہ آخری، تیری مرضی تو ماتم کرنا کر، مجھے علماء سے میرے سوال کا جواب لے دو اور میں مجلس ختم کروں. یہ ہے زین، یہ ہے زمین. اوپر زین ہے، نیچے زمین ہے. یہاں سے جب کوئی اترے گا وہ زمین پہ گرے گا نا. زمانے کا امام کہتا ہے سلام اس غریب پہ جس نے زین تو چھوڑ دی لیکن زمین پہ نہیں آیا، جو 53 منٹ نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا. ماتم 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 ختم. میں جا رہا ہوں. کہاں گیا زہرا کا لال؟ تیروں کی نوکوں میں پھنس گیا حسین، تلواروں کے ٹکڑوں میں پھنس گیا حسین، ٹوٹے ہوئے خنجروں میں پھنس گیا حسین، نوکیلے تیروں میں پھنس گیا حسین. بطول کی آواز آئی، بابا